قال إني عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع عشر، باب كيف كانت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة أصحابه رضي الله عنهم في ذكر الله تبارك وتعالى، ومداومتهم عليه في الصباح والمساء والليل والنهار والسفر والحضر، وتحريضهم وترغيبهم على ذلك، وكيف كانت أذكارهم. یہ 14واں باب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی رغبت اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں کتنی رغبت کرتے تھے، اور صبح اور شام اور رات اور دن اور سفر اور حضر میں کیسے اس کے اوپر مداومت کرتے تھے، ہمیشگی کرتے تھے، ذکر اور معمولات کی پابندی کرتے تھے، اور اس کی طرف لوگوں کو ابھارتے تھے، لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے، اور ان کے اذکار کیسے تھے. یہ پورا اس کا باب ہے. ترغیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذکر اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. اس کے سلسلے میں بیان ہے. تو ذکر جو ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ چیز ہے کہ ذاکر کو مذکور بنا دیتا ہے، یعنی یاد کرنے والے کو یاد کیا ہوا بنا دیتے ہیں. ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد کریں گے. فَاذْكُرُونِي اذکرکم، مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ کہ ذاکر کو مذکور بنا دیتا ہے، یعنی ہم کسی کو یاد کریں تو اللہ تعالی ہمیں یاد کریں گے. اور کتنی بڑی بات ہے جی. یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی بکنگھم پیلس سے، اور بہت ہوتے ہیں نا جی، سیلفیز لیتے ہیں کسی فیمس آدمی کے پاس سے، بس ادھر سیلفی لو ادھر سیلفی لو. یہ بھئی وہ پتہ ہے کیا ملا تھا، وہ بہت بڑا فٹ بالر ملا تھا، اور دیکھو، اور اس کے فوٹو، اور اس کے بعد سٹیٹس کے اوپر لگا دیں گے بھئی یہ ہمارا جی، کہ بھئی اس نے یاد کیا تھا. بھئی پتہ ہے کہاں سے فون آیا تھا، کہ ڈاؤننگ اسٹریٹ سے فون آیا. اوہ اچھا، سبحان اللہ. تو یہ کون ہے جی؟ ہماری طرح کے انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جی، وہ ہمیں یاد کریں، کتنی بڑی بات ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف جو ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ یہ نہیں ہے، بلکہ کل مطیع للہ فہو ذاکر. ہر اللہ کی اطاعت کرنے والا وہ ذکر کرنے والا ہے. یعنی کوئی آدمی سڑک پر چل رہا ہے، اگر وہ ذکر کرتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن ویسے ہی بس یہ نگاہ نیچی کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے آدمی گزرے گا، یہ بھی جیسے کہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر تو نہیں کر رہے ہیں جی، اگرچہ ذکر ہو رہا ہے ماشاءاللہ، سن رہے ہیں ذکر کو، لیکن پھر بھی آدمی جو بھی اطاعت کرنے والا ہے نا، وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے. اور سب سے افضل ذکر جو ہے وہ قرآن پاک ہے. ہر جگہ افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک. اور قرآن پاک میں بھی یہ اس وقت جب کہ قرآن پاک کا وقت ہو. مثلا رکوع میں تو فرمایا کہ بھئی قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، سجدے میں قرآن پاک نہیں پڑھیں گے. تو رکوع و سجدے کے علاوہ میں یہ افضل یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک پڑھے، اور اس کے بعد پھر دوسرے اذکار بھی کرے. أخرج أبو نعيم في الحلية عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير نسير ونحن معه إذ قال المهاجرون لو نعلم أي المال خير إذ أنزل في الذهب والفضة ما أنزل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن شئتم سألت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالوا أجل. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته أوضع على قعود لي. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المهاجرين لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا لو علمنا الآن أي المال خير إذا أنزل في الذهب والفضة ما أنزل. فقال ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على إيمانه. وفي رواية أخرى عنه عنده وزوجة تعينه على الآخرة. وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه بمعناه. وأخرجه عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب وتبا للفضة.
يقولها ثلاثا قال فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فأيما نتخذ فقال عمر رضي الله عنه فذكر الحديث بنحوه مختصرا كذا في التفسير لابن كثير. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ہم آپ کے ساتھ تھے کہ مہاجرین نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے، اس لیے کہ سونے اور چاندی کے اندر کے بارے میں آیت نازل ہوئی. سونے اور چاندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی والذین یکنزون الذهب والفضة، جو خزانے کے طور پر سونا اور چاندی رکھتے ہیں، یعنی مال پیسہ، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جی اس کو تپایا جائے گا، اس مال کو، سونے اور چاندی کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا جی، اور اس کے بعد پھر اس کے دانے بائیں وغیرہ اس کو داغا جائے گا اس سے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، اب ظاہر بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے لیکن مال پھر بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، زکوٰۃ اگر ادا کر دی ہے تو اس کے بعد رکھا جا سکتا ہے. جو حقوق ہیں، جتنے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اسی طرح جو زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اسی طرح اور بھی جو واجب جو مال خرچ کرنے کا ہے، انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا، تو وہ اگر کر لیا تو اس کے بعد پھر آدمی جو ہے مال رکھ سکتا ہے. تو کہا کہ بھئی یہ آیت نازل ہوئی سونے اور چاندی کے بارے میں، تو کون سا مال بہتر ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے یہ بات پوچھ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیجئے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ گئے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے اپنے اونٹ کو تیز دوڑاتے ہوئے میں بھی گیا. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہاجرین جب سونے اور چاندی کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تو انہوں نے یوں کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے، اس لیے کہ سونے اور چاندی کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بھئی جو کرے گا اس کو تو یہ عذاب ہوگا. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں کا کوئی ایک ذکر کرنے والی زبان کو، یعنی کیا کہتے ہیں، اختیار کرے، ذکر کرنے والی زبان، وقلبا شاکرا، اور شکر کرنے والا دل. شکر ایک تو جو ہے زبان سے ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے، ایک عمل سے ہوتا ہے. عمل یہ ہے کہ آدمی کو جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کو اسی جگہ استعمال کرے. جی تو اللہ کا جو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور وہ بیوی جو ایمان والی ہو اور تم میں کے کسی ایک کو اپنے ایمان کے اوپر وہ مدد کرے، تمہاری مدد کرے. معین علی الایمان، سمجھے بات؟ تو بیوی وہ ہونی چاہیے کہ جو ایمان کے اوپر مدد کرے، گناہ کے اوپر نہیں، ایمان کے اوپر مدد کرے. ایسی اگر بیوی مل گئی ہے تو فرماتے ہیں نورون علی نور. بھائی کیا ہے کہ وہ اوپر لکھتے ہیں وائف جی، اور کبھی 2 فون نمبر ہوتے ہیں تو وائف 1 وائف 2، تو بیوی کے نام کو پتہ چل گیا کہ بھئی کہ وائف 2، تو وہ لے کر جو اس کی پٹائی کی بعد میں پتہ چل رہا ہے بھائی تیرا دوسرا نمبر ہے یار، یہ دوسری نہیں ہے. تو یہ ہے کہ وہ بیوی جو، ہاں اس لیے جو ہے یہ بعض حضرات نے اپنی بیوی کا نام اس پر کیا رکھا ہوا ہے، معین علی الایمان. بھائی کیا کہتے ہیں، یہ نہیں لکھا ہے کہ بھئی یہ اس کا فاطمہ ہے یا جو کوئی ہے، بلکہ لکھا ہے معین علی الایمان، یہ مجھے اپنے ایمان کے اوپر میری مدد کرنے والی ہے. تو آپ بھی کر سکتے ہیں ایسا، لیکن پہلے بتا دیں جی گھر والی کو کہ بھئی یہ آپ ہی کا نمبر ہے. وقوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون ومعنى ذلك أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا وهذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعند الترمذي قال يا رسول الله وما المفردون قال المستهترون بذكر الله
يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا كذا في الترغيب وأخرجه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه بسياق الترمذي كما في المجمع. رسول پاک صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں چل رہے تھے تو ایک پہاڑ سے گزر ہوا جس کا نام جمدان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے رہو، یہ جمدان آیا ہے پہاڑ. فرمایا کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفرد لوگ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے آدمی کو جو ہے اپنے اوپر جاتے ہوئے سبحان جو ہے اللہ اکبر، نیچے جاتے ہوئے سبحان اللہ، یہ پڑھتے رہنا چاہیے آدمی کو. تو آدمی راستے میں بھی چلتے ہوئے یہ آدمی کو پہلے شروع میں تو ذرا تھوڑا سا تکلیف ہوگی، بعد میں چل کے آدمی عادی بن جائے گا، اور عادی بن جائے گا تو پہلے مجاہدہ کا ثواب ملتا ہے. کوئی بھی عمل ہو جو مجاہدہ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ عادی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے ملا تھا. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، یعنی ہر حال میں اللہ کے ذکر کو کرنے والے. جی حضرت جو ہے حضرت جی رحمۃ اللہ نے اس کو پر حاشیہ لگایا ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 قسم کا ذکر ہوا کرتا ہے. ایک آنکھوں کا ذکر، اور آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ رونا. کان کا ذکر، دھیان سے اللہ کی بات کو سننا اور گڑبڑ والی بات کو نہیں سننا. جی اور زبان کا ذکر، اللہ کی تعریف کرنا. ہاتھوں کا ذکر، دینا لوگوں کو عطا. جی بدن کا ذکر، وفاداری کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دل کا ذکر جو ہے خوف اور امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے. روح کا ذکر تسلیم اور رضا، یعنی آدمی اپنے آپ کو صبر کر دے کہ اللہ تو جو چاہے کر، جو چاہے وہ میں تیار ہوں. اور مراد اللہ کا ذکر وہ ذکر ہے جو کامل ہو، یعنی پورا ہو، یعنی زبان اور دل دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب معمولات آدمی پورا کرنے کے لیے بیٹھے نا اس وقت آدمی کو یکسو ہو کر کرنا چاہیے. ایک تو ہے نا جی ہم جیسے ہرا رہے ہوں، کیا ہے وہ اسکور کیا ہے بھائی، اور یہ ہوا وہ کیا ہوا، تو یہ 10 باتیں جناب کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں. تو ایک یہ ذکر ہے، چلو بھائی ایک تو ایک معمولات آدمی کرنے کے لیے بیٹھے نا اس وقت آدمی کو دھیان توجہ کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کر جی بغیر ڈسٹربنس کے جی آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اس میں بھائی درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو بھائی کہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے نیچے میں دبا ہوا ہوں بڑی محبت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرشتے پہنچائیں گے. جی اسی طرح پہلے کیا کرنا چاہیے بھائی، پہلے درود شریف ہے، پہلے استغفار. پہلے استغفار، پہلے آدمی کا صاف کرتا ہے نا جی، گھر کو صاف کرتا ہے پھر عطر لگاتا ہے. تو اسی طرح یہ نہیں کہ پہلے عطر لگایا پھر غسل کیا، تو اسی طرح پہلے غسل اس کے بعد پھر عطر. اسی طرح جو ہے پہلے استغفار، اور استغفار کرنے کے بعد پھر آدمی دھیان توجہ کے ساتھ جو استغفار بھی کیسا استغفار، بھائی ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اب یہ ہے کہ میں نے ان کا کوئی گناہ کیا، اب یہ کہا کہ بھائی ادھر کر کے بھائی معاف کر دینا، اب یہ کوئی معافی ہوئی تو یہ تو اور زیادہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو میری توہین کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. ہمارے استغفار بھی استغفار کو طلب کرتا ہے. تو یہ ہے کہ استغفار دھیان توجہ کے ساتھ ایسا استغفار جی انہ کان غفارا، مغفرت ہو جائے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال دیں گے اللہ تعالیٰ، اولادیں دیں گے جی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں دیں گے. تو یہ بہت سارے جو ہے اس کی فضائل ہیں ذکر کے، جو اللہ تعالیٰ ہر جو ہے راستے سے اللہ تعالیٰ تنگی سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے. ہاں استغفار بڑی بات ہے لیکن دھیان توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی اگر اتنا کیا ہے تو بھئی یہ نہیں کہ بھئی یہ بھئی چھوڑ دیں اس کو. بھئی آدمی عمل کرے گا تو اس میں اخلاص آئے گا، اس میں خشوع آئے گا، ساری چیزیں. چھوڑ دے گا تو پھر تو عمل ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السابقون؟ قالوا مضى ناس وتخلف ناس فقال أين السابقون الذين يستهترون بذكر الله. ہاں یہ اس کا ترجمہ رہ گیا جی
تو اور ایک روایت میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مفرد لوگوں نے پوچھا کہ مفرد لوگ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ ذکر پر فریفتہ ہونے والے، فریفتہ یعنی عاشق، ذکر کا اتنا شوق رکھنے والے کہ آدمی اس کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آوے۔ فریفتہ ہو جانا، یعنی کوئی کسی کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے نا، کہ ایک فلاں کے اوپر یا فلانی کے اوپر آدمی فریفتہ ہو گیا ہے، جی اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ یعنی فریفتہ ہونے والے، جی اللہ تعالیٰ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے بوجھوں کو اتار دیں گے اور قیامت کے دن بہت ہلکے آئیں گے، یعنی ان کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، اور گناہوں کے معاف ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن بالکل ہلکے پھلکے آئیں گے، کوئی ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا۔ وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السابقون؟ قالوا مضى ناس وتخلف ناس، فقال أين السابقون الذين يستهترون بذكر الله الذين يعشقون ذكر الله؟ جی من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله، قال الهثمي وفي موسى بن عبيدة وهو ضعيف۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ تو سفر میں تھے تو لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ آگے بھی ہو گئے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، کون ہے، کہاں ہے وہ آگے بڑھنے والے؟ جو اللہ کی ذکر کے ساتھ فریفتہ ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کو، اور یہ بڑی لذت کی چیز ہے۔ آدمی جب یعنی کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ اس کی چاشنی چکھ لیتا ہے نا، جی اللہ اکبر، تو جو ہے کیا کہتے ہیں جی، ایک وہ عربی ہے وہ اپنی زبان میں یوں کہتا تھا جی، حضرت کو کسی کو کہا کہ بھائی حضرت، میں جب اللہ کا نام لیوے ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، میرا پورا منہ میٹھا ہو جاتا ہے آدمی، کہ وہ لذت آئے ذکر کے اندر۔ لیکن یاد رکھے گا جی، کبھی لذت آئے گی، کبھی نہیں بھی آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی امتحان لیتے ہیں۔ کیفیات ہمیشہ نہیں رہتی ہے، کیفیات ہو الحمدللہ، نہیں ہو پھر بھی ذکر تو کرنا ہے پابندی کے ساتھ۔ تو جو اللہ کے ساتھ فریفتہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہیں، فرمایا کہ جس کو پسند ہو کہ جنت کے باغ میں چرے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کرے، یعنی آدمی اللہ کے ذکر میں ہے تو گویا کہ جنت کے باغ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی یہ معمولات ہیں، ان کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کے اندر ایک فائدہ آدمی کے لیے، یعنی بہت سارے یعنی کیا کہتے ہیں نیگیٹو بھی ہیں لیکن کچھ پازیٹیوز بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے اور ذکر کرے اور دھیان توجہ کے ساتھ ذکر کرے، جی آدمی ڈسٹربنس کوئی نہ ہو، ہم ہوں اللہ ہوں۔ یہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے، جیسے ہمارے جو بار بار مراکز کے اوپر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی 23 گھنٹے جلوت کے یعنی لوگوں کے ساتھ، تو 1 گھنٹہ خلوت کا، کم از کم 2 گھنٹے نہیں ہو تو 1 گھنٹہ خلوت کا، جس میں ہم ہوں اللہ ہوں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات کیا ہے، یہ بات یاد آ گئی، وہ اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں نا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتیں یہ اعمال ہیں۔ نماز کی جس کو پابندی مل گئی، ذکر کی پابندی مل گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی مل گئی، یہ نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کہ بھائی ٹھیک ہے، مال تو آ رہا ہے، کیا ہے جی، بڑی برکت ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑی برکت ہو رہی ہے، بہت پیسے آ رہے ہیں، بہت جو ہے کیا کہتے ہیں خوش مزاج ہیں جی، روزانہ کے نئی چیزیں کھاتے ہیں اور بڑے نئے گیجٹس لا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ تو بھائی کیا ہے، اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے اپنی مناجات، اپنے ساتھ جو باتیں کرنے کی جو لذت ہے نا وہ چھین لیتے ہیں۔ پیسے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر ایمان والے سب جو ہے کافر نہیں بن جاتے تو ہم جی کافروں کو جو نہ ہمارے ماننے والے نہیں ہیں ان کو ایسے گھر دیتے کہ ان کے یعنی ساری چیزیں چاندی کی بنی ہوئی ہوتی اور سونے کی بنی ہوئی ہوتی۔ جی اب ہم 3 بیڈ روم ہاؤس میں رہ رہے ہیں اور پڑوس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی ہے جو غیر جو ہے مسلمان نہیں ہے، وہ سونے چاندی کے اس میں رہتا ہو تو آدمی کوئی ہوگا نا، رال ٹپکے گی نا، ابھی اتنا ہے تو پھر رات ٹپک رہی ہے۔ ہاں تو بھائی دوست اور بزرگوں، بات کیا ہے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ تو کسی کو بھی دیتے ہیں، اس کو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے وہاں جو ہے دنیا کی حیثیت نہیں ہے، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ کسی کو
جو ہے دین کی دعوت دینے کی توفیق دے دے، کسی کو ذکر کرنے کی توفیق دے دے، کسی کو تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، کسی کو اپنے ساتھ دعا کرنے کی توفیق دے دے. بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ راتوں کو اٹھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں جی ابھی 7:45 بھی نہیں بجے ہیں اور اب گھر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو خوب ذکر برے آج سے آدمی طے کر لیں کہ بھئی انشاءاللہ آج سے مجھے ذکر میرا نہیں چھوٹے گا، اور جس دن میرا انتقال ہوگا تسبیح میرے جیب میں ملے گی. اور کسی کو اگر جو ہے تسبیح کی ضرورت ہے تو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی. شوق سے دے دیں گے.